جی خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پاکستان کے ایشوز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا جیسا کہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو ٹریفک کے ایشوز ہیں وہ کیا ہیں۔ اب ایکچولی اگر ٹریفک کے ایشوز کو دیکھنا شروع کریں تو ٹریفک کا پاکستان میں کوئی ایک ایشو نہیں ہے۔ دیر آر نمبر آف ایشوز ریگارڈنگ ٹریفک ان پاکستان۔ مثال کے طور پر ایک ایشو یہ ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں، بہت ساری گاڑیاں اسمگل کی جاتی ہیں اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی، نمبر 1۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ڈرائیونگ تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس لائسنس نہیں ہوتا، انلیگل ڈرائیونگ۔ تیسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں جو گاڑیاں ہیں ان کی کنڈیشن اگر آپ دیکھیں تو وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو روڈ پہ لایا جا سکے، لیکن وہ چل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ٹریفک سے ریلیٹڈ کوئی ایک ایشو نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ یہ کہ عمومی طور پر جو لوگ ٹریفک کے ساتھ یا سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنی گاڑی کے اوپر یا پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر، ان میں شعور نہیں ہے کہ وہ قوانین پر جو ٹریفک کے رولز بنائے ہیں ان پر عمل کریں۔ اچھا، پھر اس میں ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں جس کو جب قانون بنایا جاتا ہے، اچھا قانون میں تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، امینڈمنٹس کی ضرورت ہے، وہ ایک بڑا ایشو ہے۔ قوانین تو موجود ہیں لیکن ان کی ایگزیکیوشن کے لیے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ٹریفک کی پولیس ہے، وہ اس کی نفری کم ہے، یہ ایک بڑا ایشو ہے۔ بہت زیادہ اور کمپلیکس ایشوز ہیں ٹریفک سے ریلیٹڈ۔ اچھا، پھر آگے اگر آپ چلیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ ہیں عمومی طور پر جو سبجیکٹ ہیں تمام چیزوں کے، وہ ان میں جو ڈر ہے، خوف ہے کہ اگر انہوں نے قانون کی وائلیشن کی تو قانون ان کے خلاف ایکشن لے گا یا انہیں سزا دی جائے گی، وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو وہ جب ایک چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ عام طور پر عام جو شہری ہیں وہ اس پر عمل کریں۔ بہت زیادہ ایشوز ہیں ٹریفک سے۔ اس ویڈیو کے اندر صرف ہم ایک ایشو کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے اوپر فیزیبل سولوشن اس کا کیا نکل سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی لاء کی، جو نفری ہمارے پاس کم ہے، اور جو لوگوں میں ڈر نہیں ہے کہ اگر انہوں نے قانون کی وائلیشن کی تو انہیں سزا دی جائے گی، اس کا سیلوشن کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک ٹریفک وین میں بچے لے کر جا رہا تھا ڈرائیور، تو وہ ٹرین کی زد میں آ گیا۔ اچھا، پھر ابھی کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، جو ہماری موٹر وے پولیس ہے اس نے نفری مانگی ہے پنجاب پولیس سے کہ ہمارے پاس گشت کے لیے نفری کم ہے۔ اس کا مطلب ہے دیر آر سو مینی ایشوز۔ اب میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کی تھی اور میں نے اس کے اوپر یہ بھی پلان کیا تھا کہ میں جب تک اس ملک کے جو بڑے جو پلرز ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں، جو ہیڈ آف ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، جیسا کہ چیف جسٹس صاحب ہیں، جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب ہیں، جیسا کہ آرمی چیف ہیں، اور جیسا کہ سیکرٹریز ہیں، اور پارلیمنٹ ہے، جب تک یہ ایک پیج کے اوپر مل بیٹھ کر ریفارمز نہیں کرتی تو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہر ایشو جب آپ دیکھتے ہیں، جہاں تک میں آج تک ایشوز کو سمجھ پایا ہوں، وہ یہ کہ ڈیفرنٹ جو ایشوز ہیں وہ کہیں نہ کہیں پرائمریلی انٹرلنکڈ ہیں ٹو دا بجٹ، ٹو دا فنڈز۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اسکولوں کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کریں، ہمارے ہاں سیکٹریز اور بیوروکریٹس کو بریفنگ دی جاتی ہیں، ڈیٹیلز میں پالیسیز بنائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں ان پالیسیز پر عمل کرنے کے یا کروانے کے، تو یہ یاد رکھیے کہ جتنی بھی بریفنگ اور پالیسیز دی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام اسی طرح فائلز کے اندر پڑی رہیں گی سالہ سال، اور اگر کوئی پروجیکٹ شروع ہوگا تو بجٹ پیسے کم پڑ جائیں گے، وہ سالہ سال ڈیلے ہوتا رہے گا، اور بعض اوقات تو پروجیکٹس کئی سال شروع ہی نہیں ہو پاتے۔ بنیادی ایشو یہ ہے کہ آپ کو ریفارمز کرنے کے لیے پیسے چاہیے، اور میں نے چیف جسٹس صاحب سے ایک اسی طرح ٹویٹ
کر کے اور سوشل میڈیا پہ عرض کی تھی کہ اگر آپ اس ملک کو جو ہمارے یہاں جوڈیشل اور قانون اور عدالتوں کے مسائل ہیں اور ڈیلے پروسیس کے مسائل ہیں، میں نے گزارش کی تھی کہ جب تک آپ ایک بڑا حصہ جو سپریم کورٹ کے پاس بجٹ کا آتا ہے، جب تک آپ ان کو سافٹ ویئرز پر نہیں لگاتے، ٹیکنالوجی پر نہیں لگاتے، تو آپ بھول جائیں کہ یہ ملک اگلے 50 سالوں میں آپ کو کسی بڑا جو ہے نا وہ ریفارم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، اسی طرح ہے اور اسی طرح رہے گا۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کی، ایک تو پاپولیشن کا ایکسپلوژن اور برڈن اتنا زیادہ ہے کہ وہ ریفارمز کرتے ہوئے بھی بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات وہ ریفارمز ٹیبل پر پڑی رہتی ہیں چونکہ اس کے لیے ایک ہیوی بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک امپورٹنٹ ایشو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب تک آپ سافٹ ویئرز بنانے پر پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ دوسری بنیادی ایشو ظاہر ہے یہ ہے بجٹ سے ریلیٹڈ کہ ہم جتنے، اگر آپ پاپولیشن کا نمبر دیکھیں اور اگر آپ ہمارے اخراجات دیکھیں اور انکم دیکھیں، جب تک آپ پیسہ جنریٹ نہیں کریں گے اس ملک میں تو یہ ایشوز آپ کو سالو ہوتے ہوئے کبھی بھی نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ کی پاپولیشن تو اسی ریٹ کے ساتھ گرو کر رہی ہے، لیکن آپ کی جو جنریشن آف ویلتھ جنریشن جو ہے، سورسز ہیں، وہ اسٹیٹک ہیں، کھڑے ہیں ایک جگہ پر اور کسی حد تک کم ہو رہے ہیں چونکہ قرضہ ہم پر بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک سرکل ہے اور ہم اسی میں ہمیشہ پھنسے رہیں گے۔ اگر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے تو ہمیں پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ پیسہ جنریٹ کیسے کرنا ہے، اور دوسرا یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری پرائمری کون سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم پیسہ جو جنریٹ ہو رہا ہے وہ انویسٹ کریں تو کسی حد تک ریفارمز کی طرف ہم چل سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اب جتنے بھی طاقت کے بڑے بڑے مراکز ہیں، جیسا کہ سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹس ہیں، یا جنرلز ہیں، یا سیکٹریز ہیں، اب یہ جتنے بھی جو ریسنٹلی کسی نے بتایا کہ شاید پارلیمنٹ اپنی تنخواہیں بڑھا رہی ہیں لیکن عام آدمی کی تو کوئی تنخواہ نہیں بڑھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، یہ تنخواہیں تو اپنی کم کریں گے نہیں۔ یہ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ہمیں جو آپ 1 کنال کا گھر دیتے ہیں وہ گھر چھوٹا کر دیں، گاڑی ایک کر دیں، گارڈز کم کر دیں۔ طاقت کو تو کوئی بھی دینا نہیں چاہتا۔ اگر یہ لوگ نہیں کرنا چاہتے اور کوئی بھی اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیتا اور کوئی بھی اس کے خلاف کبھی بھی بات نہیں کرتا کہ ہم اپنی طاقت کو یا اپنے فنڈز کو کم کر دیں۔ یہ ایک بڑا پرائمری ایشو ہے۔ اب واپس آتے ہیں ٹریفک ایشو پہ۔ جیسے میں نے عرض کی، پاکستان میں ایک ایشو یہ ہے کہ قانون کے اوپر، قانون کی وائلیشن کے اوپر میں اگر ایک اشارے کو توڑ کے گزر جاتا ہوں تو مجھے تو پتہ ہے کہ ایسا تو کوئی پروسیجر پاکستان میں نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ سزائیں دی جائیں۔ اب اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جو پاکستان میں کہیں نہ کہیں اسلام آباد میں، یا اگر آپ موٹر ویز پر کہیں نہ کہیں سفر کریں ٹوورڈز لاہور ایئرپورٹ جاتے ہوئے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جو CCTV کیمراز لگائے ہوئے ہیں روڈ کے اوپر، ہم نے وہاں پر چالان جنریٹ ہوتے ہیں آٹومیٹک۔ اگر آپ سپیڈ کی وائلیشن کریں یا اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہ پہنا ہو تو چالان گھر آ جاتا ہے۔ اسی کو دبئی فالو کرتا ہے اور ڈیفرنٹ گلف کنٹریز اور بھی کرتے ہیں۔ ہم چونکہ بڑے بے ایمان قسم سے قوم ہیں تو ہم نے ہر چیز کے شارٹ کٹس نکالے ہوئے ہیں، اور ہر جو لا ہے اس کا شارٹ کٹ ہمیشہ دنیا میں موجود ہوتا ہے۔ اچھا، پاکستان میں جیسے میں نے عرض کی، یہ جینون ایشو ہے کہ قانون کی ڈر خوف نہیں ہے لوگوں میں۔ ہم جو ایک کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے جو بڑے بڑے اشارے ہیں، پہلے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ٹریفک کا ایشو کن شہروں میں، کراچی میں بہت ایشو ہے، گھنٹوں لوگ ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں، اور جہاں پر ٹریفک جیم ہو جائے بہت بری حالت ہے۔ لاہور ہے، فیصل آباد ہے، راول پنڈی ہے۔ یہ بڑے شہر ہیں جہاں پہ ٹریفک کا بہت سیریس قسم کا ایشو ہے۔ آپ کے پاس نفری بھی اتنی نہیں ہے، نفری اگر ہو بھی، ایک شخص کھڑا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اختیارات بھی آپ نے اس کو نہیں دیے، گن بھی اس کے پاس نہیں ہوتی، تو کالج کے لڑکے تو اس کے مارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 2-4 لوگ اور جمع ہو جائیں تو وہ تو اسے مارنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ پاگل ہے، وہ گھر سے مار کھانے کے لیے تو نہیں آیا، وہ تو نوکری کرنے کے لیے آیا ہوا۔ یہ ایک بڑا ایشو ہے۔
ہم جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ پہلے نمبر پر یہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں کہ پاکستان میں کون سے بڑے بڑے شہر ہیں جن میں ٹریفک کے مسائل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ ایک بڑے CCTV کیمراز لگائیں جو مین اشارے ہیں وہاں پر، جو سگنلز ہیں وہاں پر، اور جو مین روڈز ہیں وہاں پر۔ مثال کے طور پر کراچی میں آپ 50 روڈز لے لیں جہاں پر ٹریفک کا، اور 100 سگنلز لے لیں جہاں پر بہت سیریس ایشو ہے، وہاں پر آپ اوپر CCTV کیمراز لگائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو بھی شخص فار ایگزامپل اشارہ ہے ریڈ اور وہ گزر جاتا ہے، CCTV کیمرہ کو آپ انٹر لنک کریں تھرو سافٹ ویئر کسی کے ساتھ، اس کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ، اور دوسرا آپ اس کو انٹر لنک کریں گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ڈپارٹمنٹ ایکسائز لیس ہے، یہ ٹریفک ہے تو ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ۔ جیسے ہی آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی ایک شخص لا کی وائلیشن کرے، فوراً آٹومیٹیکلی تھرو سافٹ ویئر اس کے اکاؤنٹ سے جو چالان کے جو فائن ہے وہ اسی ٹائم کٹ جائے گا، اور کٹ کے اسی ٹائم گورنمنٹ آف پاکستان میں جمع ہو جائے گا۔ یہ ایک فیزیبل آپشن ہے جس پر ہم عمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کے کئی سارے اور بھی، اور یہ میں عرض کر رہا ہوں صرف ان کے لیے جس پر لوگ خود سفر کرتے ہیں، وہ گاڑیاں، موٹر سائیکل اور کاریں جن پر، بسیں جن پر عام شہری خود سفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا بڑا ایشو یہ ہے، اب فرض کر لیں ایک شخص کا بینک اکاؤنٹ میں تو پیسے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ایک لمٹ اس کی مقرر کریں 10,000۔ مثال کے طور پر ایک شخص پر جب تک 10,000 روپے جمع ہوتے رہیں گے تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جیسے ہی 10,000 ہوں گے تو اس کو آپ انٹر لنک کر دیں اس کے نام پر جو سم ہے اور جو اس کے نام پہ موبائل ہے، آپ آٹومیٹیکلی سافٹ ویئر بنائیں کہ وہ اسی ٹائم سیز ہو جائے گی، سم بھی بلاک ہو جائے گی اس کی، اور اس کا موبائل بھی بلاک ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ہیوی بجٹ لیں، سافٹ ویئرز پر انویسٹ کریں، اور CCTV کیمراز پر انویسٹ کریں۔ جب ایک شخص کو پتہ ہوگا کہ اگر میں اس سگنل کو توڑ کر گزر گیا تو میرے تو فوراً بینک سے پیسے کٹے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ ہر شخص کھڑا ہوگا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ صرف جو ہے وہ اس کے لیے بجٹ کی ضرورت بھی ہوگی۔ دوسری دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو ایشو میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ صرف اور صرف جن گاڑیوں پر ہم سفر کرتے ہیں اس کے لیے، جو گاڑیاں ایک سامان کو ایک جگہ پر دوسری جگہ لے کر جاتی ہیں ان کے لیے نہیں۔ ان کے لیے رول یہ ہوگا کہ جیسے ہی وہ وائلیشن کریں گی تو گاڑی اسی وقت سیز کر دی جائے گی۔ سو تھینک یو سو مچ، ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے اندر۔ اللہ حافظ۔